اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم بیان یوسف علیہ السلام سماعت فرما رہے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ملک ریان نے ایک شب خواب میں دیکھا تھا کہ 7 گائیں فربہ موٹی کہ ان کو 7 گائیں دبلی آ کر کھا گئی۔ پھر 7 بالیاں غلے کی ہری تازہ دیکھی کہ ان کو 7 بالیاں سوکھی آ کے کھا گئی۔ بادشاہ نے اس بات سے متحر ہو کر اپنے نجومیوں کو بلا کر یہ ماجرا خواب کا بیان کیا۔ سب نجومی اس کی تعبیر سے حیران رہے، کہنے لگے یہ اڑتے اچھمبے کا خواب ہے، اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ بادشاہ حیران رہا کہ اس کی تعبیر کون کہہ سکے گا، کس سے پوچھے۔ وہ ساقی غلام جو دونوں جوانوں میں سے تھا بادشاہ کے پاس اس وقت حاضر تھا۔ بعد مدت کے یوسف علیہ السلام کی بات اس کو یاد آئی۔ تب اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر ایک کہہ سکتا ہے۔ ایک دن ہم دونوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں جام شراب بھرتا ہوں خمسے پیالے میں، اور طباخ نے دیکھا تھا سر پر اپنے روٹی کا خوان، اور اڑتے جانور آ کے اسے کھاتے ہیں، چنانچہ بیان اس کا اوپر گزر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نام ایک شخص کا ہے، اس کے پاس یہ بیان کیا، اس نے خواب کی تعبیر جو کہی 30 ہاتھوں میں ہاتھ سچ پائی، اگر حکم عالی ہو تو اسے بلاؤ، وہ خواب کی تعبیر کہہ سکتا ہے۔ تب حکم ہوا۔ ساقی نے یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر بہت عذر خواہی کی کہ میں تمہاری بات بادشاہ سے کہنے کو بھول گیا تھا۔ تب حضرت نے اس سے کہا چوک ہونا تمہارا، یہ گردش تھی میری تقدیر میں، اور بھی قید خانے میں رہنا تھا۔ اس نے کہا کہ بعد مدت کے مجھ کو تمہاری بات یاد آئی، بزرگیاں میں نے تمہاری بادشاہ سے بیان کی، بادشاہ نے خوش ہو کے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہا بادشاہ میں نے خواب میں دیکھا 7 گائیں موٹی ان کو کھاتی ہے، 7 گائیں دبلی، اور 7 بالی ہری تازی اور دوسری سوکھی ہے۔ 12 التعبیر دربار والوں تعبیر کہو مجھ سے میرے خواب کی، اگر ہو تم خواب کی تعبیر کرنے والے۔ بولے یہ اڑتے خواب ہیں، ہم کو ان خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے ساقی سے اس خواب کی تعبیر کہہ دی اور اس نے بادشاہ کو جا کر سنا دی۔ 7 برس جہاں میں ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب ہوگی، بعد قحط عظیم ہوگا، زراعت کم ہوگی، لوگ دکھ اور اذیت اٹھائیں گے۔ سارے لوگ اس خواب کی تعبیر سن کر حیرت میں آ گئے۔ پس ملک ریان نے کہا اس کی کیا تدبیر کیا جائے، اے ساقی پھر اچھی طرح جا کے پوچھا۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے پوچھا، قول تعالیٰ ہے، جا کر کہا اے یوسف سچی بات کہہ دے کہ ہم کو اس خواب کی 7 گائیں موٹی ان کو کھاتی ہے، 7 گائیں دبلی، اور 7 بالی ہری اور دوسری 7 بالی سوکھی، کہو تو میں لے جاؤں لوگوں کے پاس، شاید ان کو معلوم ہو تمہاری قدر۔ تب حضرت نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس کھیتی کرو گے، بعد اس کے 7 برس قحط ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہا یوسف نے تم کھیتی کرو گے 7 برس محنت سے، پس جو کچھ کاٹو تم پس چھوڑ دو، اس کو بیج بالیاں ان کی کہ مگر تھوڑا اس میں سے جو کھاؤ تو پھر آؤ گے، اس کے پیچھے 7 برس سختی کے کھاؤ گے، جو رکھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا جو رکھو گے پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، اس میں مہینہ پاؤ گے لوگ اور اس میں نچوڑیں گے، یعنی رس نچوڑنا شراب سازوں کے واسطے۔ کہا 7 برس کا غلہ ذخیرہ بالیوں میں خوشبو میں رکھوایا تا زمین گل نہ جائے اور کیڑا نہ لگے، 7 برس تک قحط ہوگا، تب تک پورا پڑے۔ بس ساقی نے جو تعبیر خواب کی حضرت یوسف علیہ السلام سے سنی، ملک ریان کو جا کے سب سنا دی، اور مصر کے لوگ سن کر حیرت میں آ گئے۔ تصدیق کی بادشاہ نے اس کی، اور پسند کیا کہ یہ شخص عقل مند دانا قابل وزارت کے ہے۔ بعد ساقی سے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے اور اطوار اس کے کیسے ہیں۔ ساقی بولا وہ عقل مند صالح اور صفتیں اس کی بیان سے باہر ہے۔ عزیز نے اس کو ملک ابن زاد سوداگر سے مول لے کر بطور غلام کے اپنے گھر رکھا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا اس کو قید میں کیوں رکھا ہے؟ بولا وہ شخص کہتا ہے میں کسی کا غلام نہیں، بھائیوں نے مجھے حسد اور دشمنی سے بے گناہ مالک ابن زاد کے پاس بھیج ڈالا ہے،
اور اسی طرح احوال یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے پاس ساقی نے بیان کیا۔ بادشاہ نے سن کر بہت تعجب کیا اور قید خانے کے امین اور داروغہ کو بلا کر پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کیسا آدمی ہے اور خصلت اس کی کیسی ہے، تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا جوان خوبصورت پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ ایسے دیکھنے میں نظر نہیں، وہ مثل ماہ شب چہار دہم کے ہے، شب و روز دعا تسبیح و تحلیل و عبادت میں مشغول رہتا ہے اور تمام بندوں کو درس و تدریس دیتا ہے اور لوگوں کی غمخواری کرتا ہے۔ جتنی چیزیں اس کے لیے کھانے کو آتی ہیں سب محتاج اور فقیروں کو دے ڈالتا ہے، وہ کچھ نہیں کھاتا اور کسی کو عذر نہیں دیتا، وہ پیغمبر زادہ کہلاتا ہے۔ تب بادشاہ نے پوچھا اس کا کھانا پینا کون دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولا کبھی کبھی زلیخا اور مصر کی فرانی 5 عورتیں محبت سے مخفی بھیجتی ہیں، لیکن وہ جوان قبول نہیں کرتا، کچھ نہیں کھاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عزیز نے اس کو بے گناہ عورت کی تہمت سے قید میں ڈالا ہے۔ تب بادشاہ نے کہا کہ عزیز کو بلاؤ۔ جب عزیز حاضر ہوا اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ اس صالح نیک مرد کو تم نے کس لیے قید میں ڈالا ہے؟ ناحق مرد خدا کو کیوں عزت دیتا ہے؟ تو اس کو کہاں سے لایا؟ وہ مولا حضور جانتے ہوں گے، میں نے مالک ابن زاد سوداگر سے مول لیا ہے، بیٹا کر کے رکھا تھا اور سارے گھر کا مالک کو مختار کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری خیانت کرے گا، وہ میرے گھر میں نظر بد رکھے گا، اس لیے میں نے اس بارے میں پکڑ کے اسے قید رکھا ہے۔ بادشاہ نے ساقی کو کہا کہ تم عزت و اکرام سے یوسف علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تب ساقی نے بادشاہ کے فرمانے سے یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے جو باتیں بادشاہ اور عزیز مصر سے ہوئی تھی ساری ان سے بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر ساقی سے کہا تم بادشاہ کے پاس جا کے بولو بے رضا عزیز کے میں نہیں آ سکتا، اس کی رضا چاہیے، اور ان عورتوں سے پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کے بے ہوش ہو کے لیموں کاٹنے میں اپنے ہاتھ کاٹے تھے کہ میں گنہگار ہوں یا اور کوئی گنہگار رہے، اس کی تحقیقات کیا جائے۔ بموجب فرمان بادشاہ کے ساقی نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اور یوسف علیہ السلام نے جو کہا بادشاہ کے آ کے بیان کیا، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس آدمی، کہا پھر جا اپنے خاوند کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، میرا رب تو فریب ان کا سب جانتا ہے اور وہ عورتیں شاہد ہیں۔ بادشاہ پوچھے تو قصہ کھول دے کہ تقصیر کس کی ہے۔ پھر ساقی نے یوسف علیہ السلام سے یہ ماجرا سن کر بادشاہ سے جا کے کہا۔ بادشاہ نے زلیخا اور سب عورتوں کو بلا کر پوچھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادشاہ نے عورتوں سے کیا حقیقت ہے تمہاری؟ جب تم نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو، اس کے جی سے بولی ماشاء اللہ ہم کو نہیں معلوم، اس پر کچھ برائی بولی۔ عورت عزیز کی اب کھل گئی ہے، سچی بات میں نے پھسلایا تھا اس کو اس کے جی سے اور وہ سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کا فریب دکھایا اس واسطے کہ ایک کا فریب تھا اور اس کی سب مددگار تھیں، اور فریب والی کا نام نہ لیا، حق پرورش کا نگاہ رکھا۔ بادشاہ نے اس عورت کو بلا کے پوچھا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کی خواہش کی یا اس نے تم سے سچ کہو؟ بولی کہ ہم نے کبھی ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ جب اس لڑکے کو دیکھا تو ایک بار کی بے ہوش ہو کر اپنے ہاتھ کاٹے، اور سچ ہے ہم نے اس کو طلب کیا تھا، وہ بے گناہ قید میں پڑا۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ حال اپنا انکشاف ہوتا ہے تب بادشاہ سے کہنے لگی اے بادشاہ تم ان سے کیا پوچھتے ہو؟ جو کچھ خطا ہوئی سو مجھ سے ہوئی، جو شخص منکر ہوتا ہے تو حاکم اس کو گواہ سے ثابت کرتا ہے، میں تو آپ اقرار کرتی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے صادر ہوا ہے اور یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید میں ڈالا، میں اس کے عشق میں بے قرار ہوئی ہوں، اب مجھ کو چاہے سو کیجیے اور سزاوار ہوں۔ اس کی یہ اللہ زاری سن کے لوگ متعجب رہے اور اس کے سب کے سب آنسو ڈبڈبا کے رہ گئے، اور عزیز نے یہ حال زلیخا کا دیکھ کر شرمندہ ہو کر اسے چھوڑ دیا، چند روز اسی غم میں رہا۔ بعد انتقال فرمایا، بادشاہ یوسف علیہ السلام کے لیے مضطرب ہوا اور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام آئے بادشاہ نے بہت عزت سے بٹھایا اور وہ سارا حال احوال عزیز کا سنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا کچھ عزیز کے شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو معلوم ہو کہ مجھ سے خیانت نہیں ہوئی۔ یہ قول تعالیٰ ہے۔ کہا یوسف علیہ السلام نے یہ تحقیقات اس واسطے کی ہے تاکہ جانے خاوند اس کا عزیز یہ کہ میں نے خیانت نہیں کی، اس کی غائبانہ اور تحقیق اللہ نہیں
اللہ نے مطلب کو پہنچایا۔ خیانت کرنے والوں کی خبر ہے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں، خیانت نہیں کی، اس وقت جبرائیل علیہ السلام وہاں تھے اور کہا یا یوسف اولا ہممتا، اے یوسف کیا تو نے حسد نہیں کیا تھا؟ حضرت اس بات سے بہت نادم ہوئے اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگے قول تعالیٰ ہے نہیں پاک کہتا میں اپنی جان کو تحقیر جی البتہ حکم کرنے والا ہے تم ساتھ برائی کے مگر جو رحم کرے پروردگار میرا تحقیق پروردگار میرا بخشنے والا مہربان۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 40 زبانوں میں بات کی تھی، سب جواب اس کا حاضر دیا تھا۔ تب بادشاہ نے عزیز کو کہا کہ اسے میں نے تم سے امین اور گویا اور صاحب مرتبہ زیادہ پایا۔ قول تعالیٰ ہے پھر باتیں کی، اس نے کہا تحقیق تو آج نزدیک ہمارے مرتبے والا ہے، بس ابھی اس کا علاقہ سرخار سے موقوف ہوا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف سے کہا میں تم کو خدمت وزارت کی دوں گا۔ آپ نے کہا میں وزارت نہیں مانگتا کیونکہ خبر گیری لوگوں کی مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ پھر بادشاہ بولا کہ عزیز کا کام تم کو دوں گا۔ وہ بولے نہیں، کیونکہ حق عزیز کا مجھ پر بہت ہے، وہ اپنے قائم مقام رہے، اس کا کام نہیں لینا، مجھ کو نہایت بدنامی ہے۔ پھر بادشاہ بولا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے مجھ کو سارے ملک کے اناج و غلے کا مختار کر دو تو بخوبی کام انجام مجھ سے ہو سکے گا، تب سرکار کا بھی کام آسان ہوگا اور رعایا کا بھی عدل و فلاح ہوگا۔ اس کام سے حضرت کی یہ غرض تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ ریت پر ظلم کرتا تو آدھا حصہ غلے کا ریت سے لیتا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختاری مانگی تاکہ رعایت پر نظر عدل کی کرے۔ تب بادشاہ نے ان کو اس کام پر مقرر کیا، اس سے تمام خلق خوش اور راضی ہوئی اور غلہ بہت جمع کیا۔ جب سال تمام ہوا بادشاہ ان کے نیک اتوار دیکھ کے خوش ہوا اور ریت پروری بھی معلوم کی۔ تب بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دیا اور تلوار اپنی کمر سے کھول کر ان کی کمر سے باندھی اور تخت مرصع زرد یاقوت سے جٹا ہوا کہ طول اس کا 30 گز اور عرض اس کا 10 گز تھا، لمبا زرق برق بیش قیمت کا، ان کو پہنا کے اسی تخت پر بٹھایا۔ اس وقت چہرہ مبارک ان کا ایسا ہوا کہ مانند ماہ شب چہار دوہم کے چمکتا رہا۔ جو شخص ان کی طرف نظر کرتا تو مانند آئینے کے چہرہ اپنا اس میں نظر آتا، اور حضرت کے چہرے کی لطافت اور صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کے آفتاب شرمندہ ہوتا تھا، اور جملہ ارکان دولت اور اعیان سلطنت بادشاہ کی ان کی خدمت میں حاضر رہتے، اور تمام کاروبار مصر کا ان کو سپرد ہوا، اور سارے مصر میں ان کا سکہ رائج ہوا، ان کا سکہ جاری ہوا، اور بعد فوت عزیز کے تمام خزائن اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ملک میں آ گئے، اور بادشاہ نے سلطنت سے ہاتھ اٹھایا، خانہ نشین ہوا۔ جب بادشاہ نے ان کو مصر کا والی کیا تب حضرت نے تمام اناج و غلہ مصر میں لا کے جمع کیا۔ القصہ و 7 برس گزرے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خبر دی کہ فلانی شب فلانی گھڑی میں قحط نازل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر انتظار اسی شب کے رہے۔ جب وہ وقت پہنچا تب سب کو فرمایا کہ اناج و غلہ سب میرے پاس لا کر موجود کرو، کیونکہ اگر سنگی خلق اللہ پر آ پہنچی ہے۔ جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی تب خلائق شہروں کی بادشاہ مصر کے پاس آ کر حاضر ہوئی، فریاد کرنے لگی الجو الجو۔ یہ خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچی کہ خلائق بھوک سے تکلیف پاتی ہے اور عاجز ہوئی ہے۔ تب وہ غلہ جو جمع کیا تھا سب بانٹنے لگے۔ تب لوگوں کو کچھ تسلی خاطر ہوئی اور جان آئی، اور جب قحط نازل ہوا زلیخا آہوازاری کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام کا نام جو شخص زلیخا کے پاس لیتا، انعام و اکرام دے کر اس کو رخصت کرتی، بہت روپیے دیتی، جتنی دولت تھی سب ان کی راہ میں لٹا دی، یہاں تک کہ محتاج فقیری ہو گئی، اور شب و روز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے روتے بڑھیا ضعیفہ ہو گئی اور دونوں آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، آخر چلنے سے معذور ہو گئی۔ ہر روز ان کو لونڈیاں محافظہ میں رکھ کے برسرائے یوسف علیہ السلام کھڑی رکھتی تاکہ خاک پائے یوسف علیہ السلام کے گھوڑے کی تو پائے چشم اس کی کرے۔ چند روز آتش فراق میں اس طرح جلتے گزرے۔ یوسف علیہ السلام کی حشمت و دبدبہ بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو 40,000 جوان سلح پوش اور 4,000 جوان باکمر بند زرین اور 1,000 صاحب ہوش مند ہمراہ چلتے۔ خبر ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سوار ہو کر سیر کرتے ہوئے مرضی الہی سے اسی راہ میں جا پڑے کہ جس جہاں پر زلیخا تھی۔ لونڈیوں نے ان کو دیکھ کر زلیخا کو جا کر خبر دی کہ اے زلیخا، یوسف علیہ السلام یہاں موجود ہوا۔ المجرد سنتے ہی زلیخا بے تحاشا دوڑی آئی،
یوسف علیہ السلام کو پکارنے لگی کہ اے کریم ابن کریم، ذرا ٹھہر جا، قصہ اندوئی ضعیفہ کا سن جا۔ حضرت نے یہ سنتے ہی وہیں گھوڑے کو کھڑا کیا اور بولے اے زلیخا، یہ کیا حال ہے تیرا؟ کہاں ہے وہ حسن و جمال، وہ خوبی تیری بولی کہ تیرے عشق نے سب برباد کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہنوز وہی عشق تیرا موجود ہے۔ وہ بولی کہ ہاتھ کا چابک میرے منہ کے پاس لا کے ذرا دیکھ۔ حضرت نے ہاتھ اپنا دراز کیا، تب زلیخا نے ایسی یہ کہا، آتش دل سوز ان سے چھوڑی کہ اس سے چابک حضرت کے ہاتھ کا گرم ہو گیا۔ مالے تبش کے حضرت نے چابک اپنے ہاتھ سے زمین پر چھوڑ دیا۔ زلیخا بولی اے یوسف، آج 40 برس ہوئے یہ شعلہ آتش میرے دل پر جلتا ہے، تیرے عشق میں جل گئی ہوں۔ دیکھ ذرا شعلہ آتش میرے دل کا تجھ کو برداشت نہ ہوا، چابک زمین پر ڈال دیا۔ میں کیوں کر تیرے لیے شب و روز یہ پیچ و تاب کھاتی رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام یہ حال تباہ زلیخا کا دیکھ کر اثر پڑے اور زمین پر بیٹھ کر بولے اے زلیخا، تو میرے خدا پر ایمان لا، مجرد کہتے ہیں۔ زلیخا دین اسلام سے مشرف ہوئی۔ تب حضرت نے فرمایا اے زلیخا، تم مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ وہ بولی کہ خدا کی درگاہ میں میرے لیے دعا مانگو کہ وہی جمال و جوانی و بینائی چشم کی پھر مجھ کو عنایت ہو تو باقی عمر اپنی تیری خدمت میں صرف کروں اور خدا کی عبادت میں مصروف ہوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر کو نیچا کر لیا اور تأمل میں رہے۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی، اے یوسف علیہ السلام، تو کیا مانگتا ہے؟ مانگ، تیری دعا قبول ہے۔ تب یوسف علیہ السلام 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر کے سجدے میں آ گئے اور دعا مانگی، ہنوز سر سجدے سے نہ اٹھایا تھا۔ زلیخا نے آواز دی کہ اے یوسف علیہ السلام، سر اٹھاؤ سجدے سے، جو چاہا تو نے حاصل ہوا۔ تب حضرت نے سر سجدے سے اٹھا کے زلیخا کی نرم نظر کی کہ دیکھا کہ صورت، جوانی اور بینائی چشم اسے دگنی خدا تعالیٰ نے عنایت کی ہے۔ زلیخا نے جب اپنی صورت کو دیکھا، شکر خدا کا بجا لائی اور ترقی ایمان کی ہوئی۔ بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کچھ خیال نہ کیا چلی گئی۔ حضرت پیچھے سے فرمانے لگے اے زلیخا، تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ بولی کہ جس نے یہ شکل و صورت و بینائی چشم کی مجھ کو بخشی ہے، اس کو چھوڑ کے ناحق یوسف علیہ السلام کے پیچھے کیوں اپنے کو برباد کروں؟ چاہیے کہ اسی پر خیال کروں۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا پر بہت خواہش کی مگر وہ بھاگتی رہی۔ غیب سے آواز آئی اے یوسف، صبر کر، جلدی مت کر۔ بعد زلیخا غم خانہ میں جا بیٹھی اور یوسف علیہ السلام نے خواستگاری میں اس کی لوگوں کو بیچا، وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ 40 دن یوں ہی گزرے۔ کہتے ہیں کہ اس 40 دن کے اندر یوسف علیہ السلام نے اتنا درد زلیخا کے لیے کھینچا کہ زلیخا نے 40 برس میں بھی ایسا نہ اٹھایا۔ ملک ریان نے زلیخا کے پاس پیغام بھیجا اور لوگ اس کو جا کے وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ بعد اس نے نکاح قبول کیا۔ خدا تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کو رکھا تھا، اس لیے ایک شیطان آ کے اللہ کے حکم سے عزیز اور زلیخا کے بیچ سو رہتا تھا۔ بس یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں نے مل کر گھر بسایا، ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ملک ریان جب بوڑھا ہوا، تمام کاروبار بادشاہی کا یوسف علیہ السلام کو دے کر گوشہ اختیار کیا۔ یوسف علیہ السلام خلق اللہ کی پرورش کرنے لگے، بقدر حاجیوں کے غلہ رعیتوں کے پاس بھیجتے اور صدقہ فقراء اور محتاجوں کو دیتے۔ بعد مدت کے قحط سالی آئی، یہاں تک کہ 1 من غلے کا نرخ 2 دینار اور تمام نواح و اطراف سے مصر کی خلق اللہ کے جمع ہوئی۔ تب اہل مصر مجتمع ہو کر کہنے لگے کہ غلہ سب غیروں کے پاس بیچنا چاہیے کہ ہم بھوکے مریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام خلق اللہ کا اس میں حق ہے، نہ دیں گے تو لوگ محتاج رہیں گے، ان کو دینا لازم ہے، محروم رکھنا گناہ ہے۔ ان کے پاس اگر نہ بیچوں گا تو تمام بھوکے مر جائیں گے۔ تب بقدر حاجت کے بیچتے، یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ، دینار و درہم نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کے خزانے میں تمام داخل ہوا۔ جب دوسرا سال آیا، تمام مویشی لوگوں کے باعث غلے کی حضرت کے پاس بک گئے اور تیسرے سال میں تمام لوڈی بادی باعث غلے کے یوسف علیہ السلام کو لا کے سب حوالے کیے اور چوتھے سال میں کپڑے، اسباب جو کچھ تھا سب حضرت کے پاس بیچ کھایا اور 5ویں سال میں جو وقار زرعی تھی بیچ ڈالی اور 6ٹھے سال میں لوگوں نے اپنا بیٹا بیٹی کو باوجہ غلے کی حضرت کو حبہ کیا اور 7ویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت کے پاس اجرت میں دیا۔ کوئی آدمی ایک ملک میں باقی نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر خدمتگار لونڈی باندی حضرت کے ہو گئے۔ خلائق تمام تعجب میں رہی کہ کبھی ایسا بڑا بادشاہ ہم نے نہ دیکھا
اور نہ سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خلق اللہ کو غریب و ناچار دیکھا تب ریان بن ولید سے کہا کہ شکر نعمت کا اس کی ادا نہ ہو سکے گا۔ ریان بن ولید نے کہا کہ حق ہے جو آپ فرماتے ہیں، حضور کی جو مرضی مبارک میں آوے وہی کام اللہ تعالیٰ کے حق میں کریں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کیا اور تمام مال و اسباب جس کا تھا اس کو دے ڈالا۔ خبر ہے کہ یوسف علیہ السلام زمانے قحط میں ہرگز کھانا میسر ہو کے نہیں کھاتے تھے، خلق اللہ کی موافقت کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آسودہ ہو کر کھاتے، بھوکوں کیوں رہتے ہیں؟ آپ کا ملک مصر میں انبار و خزانہ اتنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو بھوکے پیاسوں کو بھول جاؤں، یہ کام سرداروں کا نہیں ہے۔ آئندہ خدا کو کیا جواب دوں گا؟ جب ساتواں سال تمام ہوا، 40 دن باقی رہے اور کچھ اناج و غلہ مصر میں باقی نہ رہا۔ لوگ مارے بھوکے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر ملتجئ ہوئے۔ حضرت لوگوں نے حال کو دیکھ کر متعرض ہوئے، آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی درگاہ میں تضرع و زاری کی، اے رب العالمین، تیرے بندے مارے بھوکے مر جاتے ہیں، اگر تو رحم نہ کرے گا تو ہر آئین ہلاک ہو جائیں گے۔ تب خدا کا رحم ہوا، آواز آئی، اے یوسف علیہ السلام تو میرا پیارا ہے، غم مت کر کے تیری صورت کو لوگوں کی غذا کروں گا، تیری صورت اور بال دیکھ کر لوگ آسودہ ہوں گے۔ پس بحکم الہی یوسف علیہ السلام میدان میں جا کے لوگوں کو بلا کے اپنا چہرے مبارک سے برقع اٹھا کے سب کو دکھانے لگے۔ حضرت کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بھوک پیاس جاتی رہی اور کھانے کی حاجت نہ ہوئی۔ 40 دن کا قحط اسی طرح سے کٹ گیا۔ بعد 8ویں سال میں اللہ کے فضل سے کھیتی بہت ہوئی، اناج بے شمار پیدا ہوا، خلائق نے قحط کی بلا سے نجات پائی۔ اور روایت ہے کہ ایک لڑکا اندھا مادرزاد اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لائے تاکہ دعا کریں اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ تب حضرت نے اپنا برقع چہرے مبارک سے اٹھا کے نور و جوشن اپنا دکھایا تو خدا کے فضل و کرم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ راویوں نے یہ روایت کی ہے کہ ملک مصر اور شام میں جب قحط پھیل گیا، کسی ملک میں اناج و غلہ باقی نہ رہا سوائے یوسف علیہ السلام کے انبار میں، تب تمام مخلوق اطراف کے غلے کے لیے مصر میں جاتی تھی اور غلہ لے آتی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ بیان یوسف علیہ السلام جاری ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔